الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسی آیت سے متعلق کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کریں اور کچھ باتیں عرض کریں۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ عائد کیا ہے مسلمانوں پر، اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے کہ وہ جو صاحب نصاب ہے وہ اس زکوٰۃ کو نکالے مال کو۔ اور صاحب نصاب جو ہے آپ کی خدمت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 88 گرام سونا ہو گولڈ، یا 612 گرام چاندی سلور ہو، یا 200 درہم ہو، یا پھر اسی طریقے سے کوئی اتنا کیش ہو اور یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور صاحب نصاب پر پھر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ زکوٰۃ دینا کسے چاہیے۔ یعنی زکوٰۃ تو جو ہے ایک فریضہ ہے جو اکثر مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہر شخص کو رکھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک خاص تاریخ جو ہے وہ متعین کی جائے، اس کے مطابق حساب کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ 10 رمضان ہو یا پہلا رمضان ہو مہینہ ہو، رمضان کی تاریخ ہو یا 15 رمضان کی تاریخ ہو، جب بھی آپ مقرر کرتے اس دن آپ حساب کریں گے، اور اپنے سارے مال کا جو آپ کے پاس ہے اس کا حساب کر کے، اور وہ مال پھر آپ ان لوگوں میں خرچ کریں جن کا ذکر ابھی کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ ہے کہ جو حساب کرنے کا دن ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے بھی جو مال آئے گا اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اور اگر اس حساب نکال کر کے آپ نے زکوٰۃ نکال دی ہوئی ہے اور اس کے بعد مال آتا ہے تو پھر اس کو اگلے سال میں جو ہے آپ اس کو اپنے حساب میں لیں گے۔ یہ ہر ایک آدمی کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ آدمی سوچے کہ ابھی یہ کل مال آیا ہے، حساب ہم آج کر رہے ہوئے تو اس پہ سال نہیں گزرا، تو ایسے تو کسی چیز پر سال گزرے گا نہیں اور سلسلہ ایسا چلتا رہے گا۔ لیکن شریعت مطہرہ کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ ایک دن مقرر کرنا پڑتا ہے، اس مقررہ دن کے مطابق حساب و کتاب کر لیں، اور جو بھی آپ کے پاس مال کی حیثیت ہے جس طرح بھی اس کو حساب کر کے نکال دیجیے، اور اس کے بعد پھر جو بھی مال آتا ہے وہ اگلے سال میں انشاءاللہ العزیز کیا جانا چاہیے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی سورۃ توبہ کی، اس میں فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ بات یہاں صدقات کی ہے، لیکن اصل میں یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے فقراء اور مساکین، فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے وصول کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو لوگوں سے سارا سال یہی کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو لاتے ہیں لوگوں سے وصول کر کے اور بیت المال میں جمع کرتے ہیں، ان کو بھی اسی میں سے آپ زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کیا والعاملین علیہا، اور عاملین کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے، ان کو دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسلام سے محبت جن کے دلوں میں تالیف کے لیے، محبت کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے جو لوگ پہلے ابتدا میں کافروں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ قریب اسلام سے آ جائیں، اور ان کو زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفی الرقاب والغارمین، رقاب کہتے ہیں اس کو کہ جو لوگ جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آزاد کرانے کے لیے، ایک آدمی کسی کا غلام ہے، اب اس زمانے میں تو غلامی کا دور ہے نہیں، لیکن جس زمانے میں غلامی کا دور تھا تو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اور اس کے بعد والی جو لفظ ہے والغارمین، اور وہ لوگ
کہ جو لوگ جو ہے بہت قرض دار ہوتے ہیں، یعنی بہت قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور فیملی بڑی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور پیسہ ہے نہیں اتنا زیادہ اور قرض پر قرض ہوا تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جانا چاہیے اور کی جا سکتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی کام آتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جس زمانے میں جہاد کے لیے لوگ جایا کرتے تھے ان کے لیے کچھ اسلحے وغیرہ خرید کر دے دینا، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم کے لیے جاتا ہے بچہ، عالم بننے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، اور ان کو جو ہے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ مدارس ہمارے جو ہوتے ہیں، یتیم خانے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ ان بچوں پر یہ خرچ کیا جائے، تو یہ جو ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر آدمی جب سفر میں کوئی شخص ہو، سفر میں کوئی ہو تو اس سفر کی حالت میں اگر کوئی غنی بھی ہے، مثال کے پیسے والا بھی ہے لیکن سفر میں ہے وہ، تو اس صورتحال میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ ایک آدمی آیا آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں ہے تو وہ مالدار لیکن پھنس گیا آ کر کے، جیسے کہ آج کے زمانے میں دیکھیں آپ، یہ لاک ڈاؤن ہے یا کرفیو ہے، بہت سارے پیسے والے لوگ مختلف شہروں میں اور ملکوں میں جاتے ہیں اور پھر بیچارے جا کے پھنس گئے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانے آنے کے لیے ابھی تو جانے کا نہیں، لیکن جب سلسلہ ایسا شروع ہو اور بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تو آپ مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وابن سبیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ غنی بھی ہو، اگر پیسے والا بھی ہے لیکن کہیں پھنس گیا ہے اور ایسی صورت میں کہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تو آپ مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا، حکیم ہے، اس کی شان تو بڑی عظیم ہے اور ساری حکمتیں اس کے ہی دست قدرت میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا نام خود حکیم بھی ہے اور علیم جانتا بھی ہے۔ اب ناظرین کرام، اس پر تھوڑی سی توجہ اور مزید جو ہے اس پر بات کرتا ہوں میں کہ انما الصدقات للفقراء، فقراء کہتے کسے ہیں؟ احناف کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کے پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے، یعنی مال تو ہے اس کے پاس لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس لیے کہا گیا فقیر جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتا لیکن مسکین جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر دوپہر کا کھانا ہے تو شام کے لیے نہیں ہے اور شام کے لیے تو صبح کے لیے نہیں، تو مسکین اسے کہا جاتا ہے، فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین جو ہے اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل الٹا ہی ہے، اور اس پر بحث ہے لیکن میں یہاں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، اور احناف کے نزدیک وہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور اس پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن کیونکہ اس میں ہم بہت لمبی طویل بات نہیں کرتے، لوگ دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں اور دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سے مسکین اور فقیر کی جو اصطلاح ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو مطلب یہ کہنے کا کہ بہرحال ہیں تو دونوں مستحق زکوٰۃ کے جو ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فقیر اور مسکین میں جو ہے احناف کے نزدیک کچھ اور ہے اس کا مطلب اور شوافی کے نزدیک کچھ اور ہے، لیکن مستحق دونوں ہیں کہ دونوں کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال انہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا گیا والعاملین علیہا، عاملین تو جب میں نے بھی بات کی، عاملین انہیں کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے اس پر جو ہے ان کو مقرر کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بیت المال میں مال لانے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا کہ بھئی آپ جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس شہر میں جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک علاقہ دے دیا پنگانی یا اسلے یا نیروبی کا پورا کہ آپ نے یہ لسٹ ہے، 100 آدمیوں کی لسٹ ہے، ان سے آپ نے زکوٰۃ وصول کرنا ہے اور یہ زکوٰۃ وصول کرتے ہو، اس زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی سیلری دے سکتے ہیں
اور ان کو اس میں سے دے سکتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنا کام کاج چھوڑ کر کے اس کو اپنا لیا ہے اور یہ بیت المال کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں سے انہیں زکوٰۃ وہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ لے لیں وہ، بلکہ اس کی ایک حد ہو مقرر کہ اتنے حساب سے جو ہے، جیسے ایک آدمی کی عام سیلری ہوتی ہے، لیکن آدھے سے کم ہی ہو، یعنی جتنی بھی ہو کوارٹر ہو یا جتنی بھی ہو، جس حساب سے بھی ہو، یا جتنی سیلری بندے کی ہوتی ہے اس حساب سے اس کا حساب و تخمینہ لگا کر کے اس کو دے دی جائے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مال میں سے اسے دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ ابتدائی اسلام میں کافروں کو زکوٰۃ دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، کئی موقعوں پر جو ہے دی اور دینے کا حکم فرمایا کہ دیجیے تاکہ ان کو الفت ہو، اسلام سے محبت ہو، اسلام کے قریب آئیں۔ لیکن اب یہ چونکہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ ساقط ہو گئی، اجماع ہے اس پر کہ اب کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ یہ آیت کا اس حصے پر جو ہے عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے اسی زمانے سے، اس لیے کافروں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں ویسے آپ اپنے طور پر ہدیے کے طور پر جو کچھ اور مال دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے کافروں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وفر رقاب، اور جو رقاب کا میں نے ابھی بات کی تھی کہ رقاب تو کہتے ہیں انہیں جو لوگ جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں رقاب کہا جاتا ہے، اور ان کو چھڑانے کے لیے اب اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں، تو قید، اگر کوئی قید میں ہے، مثال کے مسلمان قید میں ہیں، قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، 5 سال کی سزا ہے، 10 سال کی سزا ہے، یا جرمانہ ہے کہ بھئی اتنا جرمانہ دے دیں، آپ ان کا فائن بھر دیجئے تو یہ ان کو چھڑا سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح سے قید سے ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ مال زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں مسلمان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ قرض دار ہو جاتے ہیں اور قرضے ان پر چڑھے ہوتے ہیں، فیملی والے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ان کے پاس انکم نہیں ہے کہ اپنے گھر کا بوجھ وہ پورا اٹھا سکیں، یا کرتے ہیں لیکن پھر ہمیشہ ایسے رہ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ میں تو کئی چیز آ جاتی ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال اس میں لگا سکتے ہیں آپ، جیسے کہ آپ جہاد کے لیے جو کوئی جانے والے، اب تو جہاد کا دور ہے نہیں، بہرحال جہاں اگر فرض ہو جائے جہاد اور اس میں کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور دیگر اور مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں، اور جو چلتے ہیں، ان میں جو ہے مال زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اس طریقہ کار اس کا ہے کہ اس طرح سے اس مال کو یہ کہہ کر کے یہ ان کے لیے ہے، اور وہ مال کسی کو وکیل کر دیا جائے کہ یہ آپ کی وکالت میں ہے اور یہ ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سبیل کی بھی بات میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مال زکوٰۃ میں سے ناظرین کرام ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی جن کو ہم ہاشمی کہتے ہیں، سادات سید کہتے ہیں، یا اشراف، یہاں پر ہم زیادہ تر شریف بولتے ہیں، شریف ہے یا حبیب ہے، یہ لفظ یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں سید سادات کہتے ہیں، عباسی ہو، غنی ہو، ہاشمی ہو، جو ہے اس طرح سے ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف فرما تھے آپ کے پاس میں، اور زکوٰۃ کے مال کی کوئی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، تو آپ نے اٹھا کے، چونکہ بچے تھے، آپ نے اٹھا کر کے وہ مال جو ہے وہ کھجور کھا لی۔ کھجور جب منہ میں ڈالی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ سے وہ نکلوا دی، فرمایا کخ نکال دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی یہ مال زکوٰۃ ہم پر جائز نہیں ہے، ہم سادات لوگ ہیں، سادات کو تو آپ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ان کی عزت و احترام کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں، لیکن زکوٰۃ کا مال، چونکہ زکوٰۃ کا مال تو مال کو صاف کر کے میل ہوتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جس کو دی جاتی ہے، جو اس کا حقدار ہے، اس کے لیے میل نہیں، ہمارے لیے ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے میل استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ جائز ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ چونکہ پاک اور طیب و مطہر لوگ ہیں، ان کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان کے منہ سے وہ زکوٰۃ جو کھجور کھا لی تھی زکوٰۃ کی، اس کو نکلوا دیا، اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ۔ اب اس میں ان مصارف زکوٰۃ میں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم اپنے مال کو جس سے تم محبت کرتے ہو اس مال کو خرچ کرو، علی حب وآت المال علی حب ذوی القربہ، جو مال تم یعنی جس مال سے تمہیں طبعی محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کی محبت کی وجہ سے تو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس کی محبت کی وجہ سے لوگ اس مال کو خرچ نہیں کرتے، کماتے بھی ہیں پھر بھی خرچ نہیں کرتے، ہوتا بھی ہے پھر بھی اس کو جو ہے چھپا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، یعنی اتنی محبت مال کی انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے یا اس کے دل میں پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے محبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت زیادہ یا مال سے محبت زیادہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت والے مال کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا حکم دے دیا ہے، تاکہ جو ہے آدمی اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا تھا، جو اللہ ہی کی محبت میں خرچ کرنے کی بات آئی تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا وآت المال علی حبہ، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ کرو کن لوگوں پر؟ ذوی القربہ والیتامى والمساکین، آپ کے رشتہ دار جو ہیں، ذوی القربہ آپ کے عزیز جو ہیں اور رشتہ دار جو ہیں۔ اب یہاں پر وہاں تو مصارف زکوٰۃ بتا دیے گئے، اب آپ کو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو دیکھیں۔ زکوٰۃ کے مال میں ایک چیز اور بھی خیال رکھنا چاہیے ناظرین کرام، کہ زکوٰۃ جو ہے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، کبھی بھی کوئی بھی آدمی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے جو ہے ماں کو نہیں دے سکتا، ماں کے باپ کو نہیں دے سکتا، یعنی کہ نانا نانی کو نہیں دے سکتا، باپ کو نہیں دے سکتا، باپ کے باپ اس کے اوپر جو بھی ہیں ان کو نہیں دے سکتا، ایسے ہی زکوٰۃ اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا آدمی۔ یعنی زکوٰۃ میں یہ چیز ذرا دھیان رکھنا چاہیے، کئی لوگ شاید جانتے ہیں اہل علم کے اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ نہیں ہوتی ہے، اولاد پر نہیں خرچ کر سکتے اور والدین پر خرچ نہیں کر سکتے، اولاد کے نیچے جتنے بھی ہیں یعنی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ان پر بھی خرچ نہیں ہوتی، باپ کے باپ کے باپ جو بھی اوپر ہیں وہ ان پر بھی نہیں خرچ ہوگی، یعنی آپ جن سے ہیں وہ اور جو آپ سے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور باقی جو ہے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کے کوئی پھوپھی ہیں یا رشتہ دار دیگر ہیں، چچا ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اور وہ غریب ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے انہی لوگوں کو دیں، انہی کی مدد کریں، ان کو دیں، اور ان کو دینے کی بات کی گئی ذوی القربہ، پہلے ان لوگوں کو دیجئے جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ قریب کے لوگوں کی مدد کی جائے، اور باہر جو ہے بعد میں دوسروں کو بھی دیجیے، ایسا نہیں ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ سارا مال زکوٰۃ انہیں دیتے ہیں یا آپ جو ہے اس میں سے کچھ حصہ انہیں دیتے ہیں، کچھ حصہ دوسروں کو دیتے ہیں، لیکن بہرحال حکم جو ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربہ والیتامى، اور پھر یتیموں کو دیجیے۔ یتیم ناظرین کرام آپ جانتے ہی ہم سب کہ یتیم جو ہے انہیں کہا جاتا ہے خاص طور سے جو جن کے باپ نہیں ہوتے ہیں، باپ ذرائع جو مال کے لانے کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یتیم جو ہے اور جو ماں باپ کسی کے دونوں نہ ہوں یا کسی کی ماں ہے، ماں کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی دوسری کر لیتی ہے، بیٹا یا بچے جو ہے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا بڑا حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور کافل یتیم جو ہے یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے دو اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح جس طرح یہ میری انگلیاں ہیں اس طرح ہم جنت میں ہوں گے جو کافل یتیم ہیں۔ تو یتیم کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت بہترین بات ہے، زکوٰۃ کے مال سے آپ ان کی مدد کریں اگر وہ اس کے حقدار ہیں، اگر ان کے پاس خود مال ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے یتیم چھوڑ گئے، والدین بہت مال چھوڑ کے چلے گئے، اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دوسرے رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اب چونکہ ان کے پاس تو مال ہے تو ان کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی۔ پھر اب یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس مال کی وہ اچھی طرح دیکھ بھال رکھیں اور نگہداشت رکھیں، بچوں کی تربیت کریں، اور اگر اس میں سے وہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا انہیں لینے کا حق ہے، ایسا نہیں کہ سارا ہی مال اپنے ہی نام کر لیں۔ بچے بڑے ہوں پتہ تھا کچھ باپ تو بہت چھوڑ کے گیا تھا لیکن وہاں کچھ رہی نہیں گیا، سارا مال جو ہے وہی دوسرے ہی لوگ کھا گئے۔ تو بہرحال یتیم انہیں کہا جاتا ہے، اور یتیموں کی مدد بھی کی جانا چاہیے، اور مال زکوٰۃ سے آپ یتیموں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور والمساکین، مساکین کی بات ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ سوال بھی کر سکتا ہے، وہ مانگ بھی سکتا ہے، اور جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ بالکل بے شک آپ دے سکتے ہیں، آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں اس کو دیں، اور زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وابن السبیل، یہاں پر بھی وہی بات کی،
اور وابن السبیل یعنی کہ وہ مسافروں پر زکوٰۃ خرچ کریں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا والسائلین، اور جو مانگنے والے لوگ سائلین جو ہیں، ان سائلین میں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ضرورت مند ہیں تو یقیناً ان پر بھی خرچ کریں۔ اور پھر رقاب، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد پھر ذکر کیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے ناظرین کرام، ہمیں اب یہ توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، اور یہ پوری وضاحت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نشاندہی فرما دی کہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عباسی کو، ہاشمی کو، سادات کو، شریف کو، غنی کو، اور جو اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جو ہے سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسلمان کو جو بھی ضرورت مند ہیں۔ اور پھر آپ خود دیکھیں اپنے تئیں کہ آپ کے عزیزوں میں کون کون اس کے مستحق ہیں۔ ایک اور بات ناظرین کرام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جا کر کے اپنے رشتہ داروں کو، اگر ہم زکوٰۃ کا لفظ کہیں تو انہیں برا لگتا ہے اور شاید وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اور معلومات کریں کہ ہمارا یہ رشتہ دار، یہ عزیز جو ہے بہت پریشانی کی حالت میں ہے اور زکوٰۃ اس کو لگتی ہے، لیکن زکوٰۃ زکوٰۃ کہہ کر دینے سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو ضرورت نہیں اس بات کی کہ آپ اسے یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ ایسے ہی دے دیں۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آپ ایسے دے دیں اور کہہ دیں کہ یہ آپ کی عید کے لیے خرچ ہے، بچوں کے لیے خرچ ہے، یا جو بھی جس طرح بھی آپ جو بھی بات کہہ سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بتانے کی اسے چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دی جائے، اور ضرورت بھی نہیں اس بات کی کہ انہیں بتایا جائے۔ بے شک جو ہے لیکن ان کی ضرورتیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ معلومات کر لیتے ہیں ہم کہ بھائی یہ ضرورت کا زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ضرور خرچ کریں۔ اور میں نے ایک دن گزشتہ درسوں میں یہ بات کی تھی کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک دن صدقے پر بھی بات کریں گے۔ یہ ابھی زکوٰۃ پر بات ہو رہی تھی، لیکن صدقہ جو ہے یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال تصدق کرتے ہیں آپ، اس مال کو خرچ کرنے کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں فرمایا اور اللہ نے جو اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مال کو خرچ کرنے میں بڑا انہیں تردد ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی فیملی پہ بھی خرچ نہیں کرتے، مال کو بچا کے رکھتے ہیں، دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں، ڈھیروں مال جمع کر کے دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ نے جو اپنے فضل سے آپ کو دیا ہے اس میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت بندے کی دکھتی ہوئی رگ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس فرشتہ آیا، اب موت اس کی قریب ہے، اسے نظر آ رہا کہ وہ جان نکالنے والا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ آدمی سوچتا ہے ابھی ساری دنیا زندگی ہم نے جمع کیا تھا، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، اب تو بالکل مرنے کے قریب ہی ہیں، بچنے والے نہیں ہیں، تو کہتا ہے کہ تھوڑا سا موقع دے دے تاکہ جو مال مجھے پاس ہے میں اس میں سے خرچ کر دوں، مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، عزیز کو دے دوں، رشتہ دار کو دے دوں، مستحقین کو دے دوں۔ کیا کہا؟ دیکھیں غور، فیقول ربی، اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میری جو ہے اجل کو، میری موت کو تھوڑا بڑھا دے تاکہ جو ہے میں اس میں سے خرچ کر دوں، فاصدق، میں خوب صدقہ کروں، واکن من الصالحین، تاکہ میں نیک لوگوں میں سے، صالحین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اس کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے؟ جب وہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے اور اب تو کچھ ہوتا نہیں، بول بھی نہیں پاتا بیچارہ۔ کبھی کبھی جو ہے لوگ وصیت کرتے ہیں، مرنے کے وقت کرتے ہیں، کبھی کبھی لوگ پہلے وصیت کر دیتے ہیں، لیکن یہاں بات کیفیت یہ بیان کی گئی کہ اب تو وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، دیکھ رہا ہے، فرشتہ دیکھ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوگا کہ اللہ نے تو خود اس کا ذکر کر دیا کہ وہ ایسا کہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بالکل مؤخر نہیں ہوگی، تمہاری موت آ کر رہے گی وہی ٹائم پر جو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بالکل نہیں، بڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے
ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے پھر بدل جاؤ گے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ہر تمہارے عمل کی جو تم کرتے ہو۔ تو محترم ناظرین اور سامعین کرام، دیکھیے بندے کی کیفیت خدا نے خود قرآن مقدس میں بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے مال کے خرچ کرنے والے بن جائیں، زکوٰتیں ادا کریں، صدقات ادا کریں، خوب اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی اور یتیموں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی اور غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ مال دینے سے کبھی گھٹتا نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سود جو ہے وہ مال کو گھٹا دیتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ حالانکہ سود جو ہے اس سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کم ہوتا ہے ظاہراً، لیکن قرآن کا یہ، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو گھٹا دیتا ہے، ربا کے مال کو، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے اللہ علیم ہے، حکیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر ہے اور سب کچھ جاننے والا، اس کے علم میں سب کچھ ہے کہ مال کس طرح گھٹتا ہے سود سے، کہ سود لینے والا آدمی سود میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو نہ جانے کتنی مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مال گھٹ کر کم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے بڑھایا تھا۔ اور صدقات دینے والے آدمی پر مصیبت نہیں آتی، اس پر جو ہے پریشانیاں نہیں آتی، اس پر بیماریاں طاری نہیں ہوتی اور اس کے بعد اس پر بلائیں نہیں آتی، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی خوب مال کو خرچ کرنے والے بن جائیں، صدقات اور جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان جو یہ 2020 کا جا رہا ہے ہمارا سب کا جو ہے، یہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ہی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجدیں ہماری بند ہیں اور وہاں یہ سلسلہ جاری نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ موقع ہے زیادہ قرآن پڑھنے کا، کیونکہ آپ مصروف نہیں ہیں تو آپ زیادہ قرآن پڑھیں، مصروف نہیں ہیں تو زیادہ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کی توفیق دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے تمام دنیا انسانیت کو محفوظ و مامون فرمائے، ہم سب کو بھی مولا کریم اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ ہماری مسجدیں کھل جائیں، حرم پاک کھل جائے، حرم مدینہ کھل جائے، اور دنیا کی تمام مسجدیں کھل جائیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریزی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔